اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبی امین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آواز بلند مل کر پڑھ لیں اللہم صل علی محمد وعلی آلہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین والصلاۃ والسلام علی سیدی یا خاتم الانبیاء والمرسلین۔ مولا ذکر میں تیرے یار دا کریندا رہ بنا، مولا ذکر میں تیرے یار دا کریندا رہ بنا، تو بھی راضی میں بھی اپنا ہاں ٹھریندا رہ بنا۔ تیرا میرا ہک جو ہے محبوب تا ولی کروں، تو عرشاں تے نہ گھنے اتھا میں چمیندہ رہ بنا۔ اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، ہے آج وہ مائل بعطا اور بھی کچھ مانگ۔ سرکار کا در ہے در شاہاں تو نہیں، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ۔ سلطان مدینہ کی زیارت کی دعا کر، سلطان مدینہ کی زیارت کی دعا کر، جنت کی طلب چیز ہے کیا اور بھی کچھ مانگ۔ اور پہنچا ہے جو اس در پہ تو رہ رہ کے نصیر آج، آواز پہ آواز لگا اور بھی کچھ مانگ۔ اور کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ نہایت ہی ادب و احترام کے لائق میرے محسن، میرے مربی، میرے بھی مکرم جگر گوشہ قمر الاولیاء حضرت علامہ مولانا قبلہ پیر سید غلام فرید الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور احباب ذی وقار بندہ نچیز نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا فرمائیں اللہ پاک مجھے اس کے متعلق کلمۃ الحق عرض کرنے کی توفیق نصیب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ احباب بخوبی جانتے ہیں کہ آج کا یہ مبارک دن عید الفطر کا مبارک دن ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے عید الفطر کو مسلمانوں کے لیے لازم قرار دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم لوگوں نے سارا مہینہ اللہ کی عبادت میں گزارا، سارا مہینہ اللہ کی رضا کی خاطر بھوک پیاس برداشت کی۔ نماز فجر ہو، نماز ظہر ہو، نماز عصر ہو، مغرب ہو یا عشاء کی نماز ہو یا تراویح نماز ہو، پابندی کے ساتھ ہم لوگ مسجد میں حاضر ہوئے اور باجماعت نماز ادا کرتے رہے۔ بعض احباب اعتکاف میں بھی بیٹھے، گویا کہ سارا مہینہ اللہ کی عبادت میں گزرا، ذکر و اذکار میں گزرا، محبت رسول میں گزرا، مسجد میں گزرا، اللہ کی یاد میں گزرا۔ جب یہ سارا مہینہ ہم نے اللہ کی رضا کے مطابق بھوک پیاس برداشت کی، روزے رکھے، نماز پڑھی، عبادات کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قد افلح من تزکا، تحقیق میرے بندے نے اپنے نفس کو پاک کر لیا ہے۔ اور جس بندے نے اپنے نفس کو پاک کر لیا اور میرے نام کو یاد کرتا رہا، میں رب کی عبادت کرتا رہا اور میں رب کے لیے نماز پڑھتا رہا، قد افلح، وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ اب جب ایک بندہ ساری مہینہ اللہ کی عبادت میں گزارے، اللہ کی نماز ادا کرتا رہے، ذکر و اذکار میں مشغول رہا،
تو اب وقت آیا ہے انعام و اکرام کا۔ اب جب وہ کامیاب ہو گیا ہے، جب ایک شخص کامیاب ہو جائے نا کسی امتحان کے اندر، یا سکولوں میں آپ لوگ دیکھتے ہیں کوئی شخص، کوئی طالب علم، کوئی اسٹوڈنٹ جب کوئی پاس ہوتا ہے، کامیاب ہوتا ہے، تو اس کے جو ٹیچرز ہیں یا والدین ہیں، اساتذہ کرام ہیں، اس کو انعام و اکرام سے نوازتے ہیں، گولڈ میڈل دیے جاتے ہیں۔ تو جب ایک بندہ اللہ کی رضا میں اپنے آپ کو اس نے مشغول رکھا تو میرا رب فرماتا ہے قد افلح، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے میری رضا کے مطابق یہ مہینہ گزارا، عبادات کی، ریاضات کی، روزے رکھے، نماز ادا کی، ذکر و اذکار میں مشغول رہا، تو اللہ فرماتا ہے قد افلح، وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ اب باری آتی ہے انعام و اکرام کی، اب باری آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو انعام عطا فرمائے، تو اللہ پاک نے عید الفطر کا یہ دن عطا فرما دیا کہ اس دن میں اللہ پاک ان روزوں کی صدقے، ان عبادات کی وجہ سے جو بندہ سارا مہینہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن امت محمدی پر ایک خاص انعام و اکرام عطا فرماتا ہے۔ وہ انعام کیا ہے؟ وہ انعام کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے محبوب ان سے کہہ دیجئے جب آپ لوگ عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے لیے عیدگاہ یہ مساجد میں آئیں گے، نماز پڑھ کر گھر جاؤ گے، گھر جانا بعد میں ہوگا، تمہاری بخشش و مغفرت پہلے ہو چکی ہوگی۔ گھر جانا بعد میں ہوگا، رب فرماتا ہے کہ تمہاری بخشش و مغفرت میں پہلے کر دوں گا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عید الفطر کو لیلۃ الجائزہ بھی کہا جاتا ہے، لیلۃ الجائزہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس دن میرا رب اپنی قسم اٹھا کے کہتا ہے، اللہ عز و جل کی قسم، اے میرے بندو جو مانگو دوں گا، جو مانگو عطا کیا جائے گا، جو سوال کرو پورا کیا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے میں رب عز و جل کی قسم، دنیا کی بھلائی مانگو دنیا کی بھلائی عطا کروں گا۔ میں رب عز و جل کی قسم، آخرت میں جو کچھ مانگنا چاہتے ہو، آخرت کے حوالے سے، عاقبت کے حوالے سے جو کچھ مانگنا چاہتے ہو، میں رب تم کو وہ ساری تمہاری سوال، وہ سارے تمہارے جو خواہشات ہیں جو میری رضا کے مطابق ہے، وہ میں تم کو عطا کروں گا۔ یہ وہ مبارک دن ہے جس دن اللہ پاک نے انعام و اکرام کا مسلمانوں سے وعدہ فرمایا ہے۔ آج ہم سارا مہینہ تو عبادت میں مشغول رہتے ہیں، توجہ چاہوں گا، سارا مہینہ روزے رکھتے ہیں، بھوک پیاس کی شدت ہم برداشت کرتے ہیں، سارا مہینہ اللہ کی رضا کے مطابق گزارتے ہیں، لیکن جب یہ عید الفطر کا دن آتا ہے، عید الفطر کا دن آ جاتا ہے، ہمیں نمازیں بھول جاتی ہیں، ہمیں حسن سلوک بھول جاتا ہے، اللہ کی عبادت سے دور ہو جاتے ہیں۔ ہم لوگ پھر کہتے ہیں کہ بس یہ رمضان ہی تھا جو عبادت کا تھا، جو عبادت کے لیے خاص کیا گیا ہے، باقی ایام عبادت میں نہیں گزارتے ہیں۔ ہماری یہ بڑی ایک کم عملی اور کم عقلی ہے یہ کہ ہم سارا مہینہ اللہ کی عبادت اور ریاضت میں گزاریں، اور عید الفطر کا دن آئے تو گناہوں میں مشغول ہو جائیں، ہم نماز کو چھوڑ دیں، ہم اللہ کی ناراضگی کا سبب بنیں۔ حالانکہ یہ عید الفطر ایک ایسا مبارک دن ہے جس دن میں آقا کریم فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں کو اللہ سے مانگنا چاہیے۔ یہ دن اللہ سے لینے کا دن ہے، اللہ پاک کے انعام و اکرام کے نوازنے کا دن ہے۔ تو خدا را یہ مبارک دن کسی خوشگپیوں میں، کسی فضول پارٹیوں میں نہ آپ انجوائے کرو، بلکہ سارا دن ہر وقت یہ کوشش ہونی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں وہ انعام و اکرام عطا فرما جس کا تو نے ہم سے وعدہ فرمایا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام عید الفطر کا دن ہے، آقا کریم نے نیا جوڑا زیب تن فرمایا، خوشبو لگائی، باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ کچھ بچے چھوٹے آپس میں کھیل رہے ہیں، اور ان میں سے ایک چھوٹا بچہ جو بالکل الگ تھلگ کھڑا رو رہا ہے، کپڑے پھٹے پرانے ہیں، لباس بڑا میلا ہے، اور پاؤں میں جوتا بھی نہیں ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، بننا سنورا ہوا بھی نہیں ہے۔ تو میرے آقا کریم اس بچے کے پاس تشریف لے گئے، پوچھا اے بچے کیا ہوا، کیوں پریشان ہو، آج عید کا دن ہے، تو نے کپڑے صاف ستھرے نہیں پہنے، میلا کچیلا بنا ہوا ہے، وجہ کیا ہے؟ بچہ رو پڑا، بچہ
रो पड़ा। उसने कहा, वो हुजूर को तो नहीं जानता था कि कौन है, न उसने कभी देखा। तो कहा कि क्या बताऊं, मैं एक यतीम बच्चा हूं, मैं एक यतीम बच्चा हूं, मेरे वालिद का इंतकाल हो गया है। मेरे वालिद होते मैं भी नया कपड़ा पहनता, मैं भी जूती पहनता, अपने बाल संवारता, अपने वालिद के कंधे पे सवार होकर ईद के लिए मैं जाता। इन बच्चों की तरह जो आज खुशगपियों में मसरूफ हैं, खेल कूद में मसरूफ हैं, मैं भी इनकी तरह ईद की खुशी मनाता। मेरे आका करीम फरमाते हैं, बच्चे परेशान क्यों होता है? तो इसे पता चला यतीमों की हमदर्दी करना, उनकी मदद, उनसे मोहब्बत करना, ये मेरे आका करीम की सुन्नत है, ये मेरे आका करीम की सुन्नत मुबारका है। मेरे आका करीम फरमाते हैं कि मैंने उस बच्चे को उठाया, अपने घर ले गया। हुजूर फरमाते हैं, मैंने उसको नया जोड़ा पहनाया, मैंने उसको नहलाया, साफ सुथरा बनाया, बाल संवारे, सर पे कपड़ा रखा। हुजूर फरमाते हैं, मैंने जब उसको सवार लिया तो अपने कंधे पे सवार किया। यार कुर्बान ना जाऊं उस बच्चे पर जो हुजूर के कंधों पे सवारी कर रहा है, कुर्बान ना जाऊं उस बच्चे की किस्मत पर कि जिसको इतनी सोनी किस्मत मिली कि हुजूर के कंधों पे सवारी कर रहा है। मेरे आका करीम फरमाते हैं, जब मैं उसे बाहर लेकर आया तो हुजूर फरमा रहे थे, साहबा क्या हमने सुना ये कि ए बच्चे, क्या तू इस बात को पसंद करता है कि मैं यानी मोहम्मद मुस्तफा तेरा वालिद बन जाऊं? क्या तू इस बात को पसंद करता है मौलाए कायनात हजरत मौला अली मुश्किल कुशा शेरे खुदा तेरे चचा बन जाएं? क्या तू इस बात को पसंद करता है कि इमाम हसन हुसैन तेरे भाई बन जाएं? क्या तू इस बात को पसंद करता है कि सैयदा कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तेरी फूफी बन जाएं? ए बच्चे, क्या तू इस बात को पसंद करता है? तो मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने जब ये अल्फाज कहे ना, तो बच्चा खुशी से फूले न समाया, कहा हाय मेरी किस्मत, कुर्बान जाऊं उस बच्चे की किस्मत पर, बड़ा खुश हो रहा है। या रसूलल्लाह, अब मुझे अपने वालिद की जरूरत नहीं रही जो अपने कंधों पे सवार करके मुझे ईदगाह की तरफ ले जाता, ईद उल फित्र की मैं खुशियां मनाता। जब बाकी बच्चों ने आका करीम के कंधे पे उसको सवार देखा ना, तो सारे बच्चे रश्क से कहने लग गए, काश हमारे वालिद भी मर गए, काश हमारे वालिद भी फौत हो गए होते, कम से कम हुजूर अलैहिस्सलाम के कंधों पे सवारी तो करते। हुजूर के कंधों पे सवार होकर ईद उल फित्र की तरफ, ईद उल फित्र की नमाज अदा करने के लिए ईदगाह की तरफ या मसाजिद की तरफ जाते। यार उन बच्चों की मोहब्बत तो देखो, हुजूर से मोहब्बत की खातिर ये ख्वाहिश कर रही हैं कि हमारे वालिद भी आज इंतकाल कर गए होते। उन बच्चों की मोहब्बत में ना कुर्बान जाऊं जिनकी माओ ने तरबियत ऐसी की थी। हुजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का ये आलम है। और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ईद उल फित्र का दिन है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे असहाब और हमारे असलाफ बुजुर्गान दीन ने ईद उल फित्र कैसे अदा की, ईद उल फित्र का दिन किस हालत में गुजारा। सहाबा इकराम चंद इकट्ठे हुए, हजरत उमर फारूक की बारगाह में हाजिर होते हैं, जाके देखते हैं कि दरवाजे को ताला लगा हुआ है और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़ारो की तार रोए जा रहे हैं, आंखों में आंसू में रोए जा रहे हैं। सहाबा इकराम हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं, या अमीरुल मोमिनीन, आज तो ईद का दिन है, आज तो खुशी का दिन है, आज तो एक खुशियों का अलग समा है और आप रोए जा रहे हैं। हजरत उमर फारूक ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा, हाज़ल ईदो व हाज़ल वईद, आज ईद का दिन भी है और वईद का दिन भी है, गम का दिन भी है। आज सिर्फ फकत ईद का दिन नहीं, आज गम का दिन भी है। सहाबा इकराम ने अर्ज की, ए अमीरुल मोमिनीन, वजह क्या है, किस लिए आप कह रहे हैं कि आज ईद का दिन भी है, आज गम का दिन भी है? हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा गौर से सुनो कि जिन लोगों की नमाजें, जिन लोगों की इबादत, जिन लोगों के रोजे अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गए, उनके लिए तो आज ईद का दिन है। और जिनकी इबादत, जिनके रोजे, जिनकी इबादतें, रियासतें, जिनके अल्लाह की बारगाह में सारी सारी रात नफल पढ़ना वो मरदूद हो गया, कबूल ना हुए, उनके मुंह पे मार दिए गए, तो उनके लिए तो फिर गम का दिन है, उनके लिए तो गम का दिन है। हम तो खुश होते हैं ईद आ गई, सारा रमजान गुजारा, हमें इस बात की फिक्र है कि आया कि हमारी इबादत को, हमारी टूटी फूटी इबादत को, हमारे रोजों को,
ہماری ریاستوں کو، وہ ہمارے بھوک پیاس کے برداشت کرنے کو، کیا میرے رب کی بارگاہ میں شرف قبولیت بھی حاصل ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ کیا وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ آپ فرماتے ہیں آگے امیر المومنین ان صحابہ کرام میں سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10 صحابہ کرام سے ہیں جن کے بارے میں آقا کریم نے فرمایا کہ یہ جنتی ہیں، ان کو جنت عطا کی گئی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے اپنی ظاہری حیات میں ان کے لیے فرما دیا تھا کہ یہ جنتی ہیں، یہ جنتی ہیں، یہ جنتی ہیں۔ اس شخص کا آپ کلمہ سنو، اس شخص کا یہ آپ جملہ سنو، وہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا ہو آدھی دنیا کا بادشاہ، ہو حضور کا یار، ہو صدیق اکبر کا یار، ہو آقا کریم علیہ السلام کا مانگا ہوا، اور وہ یہ کہے کہ مجھے نہیں پتا، آن المقبولین و آن المردودین، میں مقبولوں میں سے ہوں یا مردودوں میں سے ہوں؟ کیا میرے روزے، میری عبادات اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی کیے گئے ہیں یا رد کر دیا گیا ہے؟ یا امیر المومنین جناب عمر فاروق ارشاد فرما رہے ہیں مجھے نہیں پتا کہ میں ان لوگوں سے ہوں یا ان لوگوں سے ہوں۔ آج اپنی حالت میں غور کرو، آج اپنی حالت میں غور کرو کہ آیا کہ ہماری عبادتیں کس طرح گزری، ہماری راتیں کس طرح گزری، ہم نے روزے کس طرح رکھے؟ کیا روزہ صرف بھوک پیاس برداشت کرنے کا نام ہے؟ نہیں، روزہ آنکھ ہو، زبان ہو، کان ہو، ہاتھ پیر ہو، یا ہمارا قلوب و اذہان ہو، ان تمام چیزوں کو اللہ کے مطابق ڈھالنے کا نام روزہ ہے۔ اور ہم نہیں جانتے کہ ہماری عبادات کو اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی کیا گیا ہے کہ نہیں کیا گیا، اور ہم خوش ہوتے ہیں جی آج عید کا دن ہے، آج ہمیں عید منانی ہے، خوشیوں کا ہمیں سما کرنا ہے۔ خدا را اس دن کثرت سے استغفار کرو اور اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر عرض کرو، یا اللہ ہم نے جیسے کیسے عبادات کی، جیسے کیسے ہم نے ٹوٹی پھوٹی تیری بارگاہ میں عبادتیں کی، روزے رکھے، یا اللہ جو ہم سے ہو سکتا تھا ہم نے کوشش کی، یا اللہ ہمیں مردودین سے نہ بنانا، یا اللہ ہمیں ان لوگوں سے بنانا کہ جن پر تو انعام و اکرام فرمائے گا، یا اللہ ہمیں ان لوگوں سے بنا جن پر تیری کرم نوازی ہوتی ہے، جن پر تیرا انعام و اکرام، تیرا فضل جن لوگوں کو شامل حال ہوتا ہے، اے باری تعالیٰ ان لوگوں کو ہم سے بنانا۔ تو میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ یہ عید الفطر کا دن ایسے نہ گزارے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان، سارے اولیاء اللہ کے سردار جن کا قدم اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ میرے لیے عید کا دن تو تب ہوگا جس دن میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ 11 والے سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں آتا ہے فرماتے ہیں مریدی لا تخاف اللہ ربی، اے میرے مرید گھبرانا نہ کہ رب میرا اللہ ہے، میرا اللہ رب ہے، اے مرید گھبرانا نہ، چاہے دنیا ہو، قبر ہو، حشر ہو، موت سے نہ گھبرانا، غم نہ کھانا کسی چیز کا، کیونکہ میں تیرا پیر ہوں، میرا رب اللہ ہے، اور اللہ پاک میری پوری فرمائے گا۔ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ میرے لیے عید کا دن تو تب ہوگا جس دن اللہ پاک میرا خاتمہ ایمان پر فرمائے گا۔ یہ وہ آقا کریم علیہ السلام سے محبت کرنے والے ہیں۔ وقت نہیں کہ میں اس کی تفصیل میں جا سکوں، اور ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس عید الفطر کے پرمسرت موقع پر اپنے جو غرباء ہیں، مساکین ہیں، یتیم لوگ ہیں، ان کا بھی خیال رکھیں، ان کا بھی لحاظ کریں۔ بلکہ کتابوں میں آتا ہے کہ جب تک ہم فدیہ فطرانہ ادا نہیں کرتے نا، اس وقت تک ہماری رمضان کی عبادات معلق رہتی ہیں، آسمان اور زمین کے درمیان معلق ٹھہری رہتی ہیں۔ جب ہم فدیہ ادا کرتے ہیں، فطرانہ ادا کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ان عبادات کو، ان روزوں کو جو اس کی بارگاہ میں ہم نے کیے ہوتے ہیں، اللہ پاک اپنی بارگاہ میں پھر قبول فرماتا ہے۔ فدیہ ادا کیوں کیا جاتا ہے؟ اب روزوں میں انسان ہے، اس سے خطا ہو جاتی ہے، چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں، تو اب ان گناہوں کو مٹانے کے لیے فدیہ ادا کیا جاتا ہے۔ جب ہم فدیہ ادا کرتے ہیں تو روزے کی حالت میں ہم سے جو گناہ ہوتے ہیں چھوٹے موٹے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو فدیہ لازم ادا کریں، تاکہ عید کی خوشیوں میں کوشش کریں کہ عید الفطر سے پہلے پہلے ہم فدیہ فطرانہ یہ ادا کر دیں، تاکہ جو یتیم غرباء مساکین لوگ ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں، کیونکہ یتیموں غریبوں مساکینوں کو عید کی خوشیوں میں شریک کرنا یہ میرے آقا کی سنت ہے۔
میرے آقا کریم کی سنت مبارکہ ہے. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آقا کریم علیہ السلام سے سچی محبت کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو اس بھرپور مسرت موقع پر غریبوں یتیموں کا لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخشے. وما علیہ الا البلاغ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سارے پاکینوں والصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. وعلی آلک و صحابک و اہل بیتک یا محبوب رب العالمین. دوستو پہلے جڑا پہلا صفحہ ہے جنہیں کو پورا کر گنسو بلا بعد پچھو جی جا ملتی ہے سی باہر رسن ہمارا دوست یہ صفحہ پہلے آیا پورا کر گنسو. ناصری دے چاندہ شار جو سوہنے نبی کا چرچا ازلان تو ہر زبان ہے جب وہ سمجھ آگے وہ آکے تھا سبحان اللہ. سوہنے نبی کا چرچا ازلان تو ہر زبان ہے سیندے قدم جا کلیاں آگن دوہے جہاں تے. سیندے قدم جا کلیاں آگن دوہے جہاں تے. سراجم منیر سوہنا اما حلیم چایا. سراجم منیر سوہنا اما حلیم چایا. الفت موتی تیرے سراپا کریم پایا. لوجا نورانی پڑھ دے سمیندی ہے اپنے ہاں دے. سوہنے نبی کا چرچا ازلا تو ہر زبان دے. پینگے اندر جو تک تک چند کو کھڑے نہ رہ گئے. پینگے اندر جو تک تک چند کو کھڑے نہ رہ گئے. نوری اشارے دے پردے ہٹے نہ رہ گئے. نوری اشارے دے پردے ہٹے نہ رہ گئے. سیدی مساقد صدقے رونق بڑی سماعت ہے. سوہنے نبی دا چرچا ازلاں تو ہر زبان ہے. چند آمنا دا چاہتے خوشیاں ودی کریں دی. چند آمنا دا چاہتے خوشیاں ودی کریں دی. انگل نپاتے سہیں دی ویڑھے ودی گھومیں دی. انگل نپاتا تھی نبی مکرم راضی ہی عاشقاتے. سوہنے نبی کا چرچا ازلاں تو ہر زبان ہے. آخری شعر جو اللہ کو سجدے اندر